السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر، علماء اکرام، سالکین عظام، متلاشیان حق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل طریقت نے بحسن خوبی اس بات کا اظہار اپنی مرقومات میں کیا ہے، اپنے رشحات فکر و قلم میں، اپنی ملفوظات میں، کہ تصوف اور طریقت یعنی سلوک میں اعمال قالبیہ کے بجائے اعمال قلبیہ پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے، اور مریدان باصفا کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ظاہر باطن کے رہین منت ہے، جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آثار کے کتابوں میں منقول ہے کہ امیر المؤمنین مولا المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جناب کیا وجہ ہے کہ عمل کو، نیت کو عمل پر برتری حاصل ہے اور نیت عمل سے بھی بہتر ہے؟ تو آن جناب نے ارشاد فرمایا، باب العلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل میں ریا ممکن ہے، نیت میں ریا کا امکان نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جس چیز میں اخلاص زیادہ ہے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ اعمال قلبیہ سے وہ اعمال مراد ہیں کہ جو مخفی ہوتے ہیں لیکن اصل قوت ہوتی، جس طرح نماز ظاہری طور پر ایک عمل ہے، یہ وضو کیا، یہ رو بقبلہ ہوئے، یہ قیام، یہ رکوع، یہ قامہ، یہ سجود، یہ تشہد، یہ سلام، یہ نماز کی حیت ہے، لیکن اس کی پیچھے ایک کارفرما قوت ہے، اور وہ اصل مقصود ہے خشوع، حضوری، ورع، خشیت قلب۔ اگر یہ اعمال قلبیہ میسر ہیں تو نماز کی جو شکل قالبی ہے اس میں بھی ایک خاص درجے کا شکو ہوتا ہے۔ تو دراصل طریقت نام ہی اعمال قلبیہ کی استحکام کا ہے، ورود کا ہے، تواجد کا ہے، پھر ظاہر خود بخود متجلی ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلباً منہاج العابدین میں لکھا ہے، یا المرشد الامین میں رقم فرمایا ہے کہ شیطان اعمال قلبیہ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اختلاج پیدا کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے، وسوسہ، خطوہ اور شبہ کے ذریعے سب سے پہلے اعمال میں تاخیر پیدا کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ بندہ نیک عمل میں تاخیر کرے۔ جب تاخیر کرے گا تو غفلت کرے گا، اور وہ عمل شان و شکوہ کے ساتھ اور تمام تر اہتمام کے ساتھ واقع نہیں ہوگا۔ اگر یہ وار ناکام ہو جائے تو تعجیل پیدا کرتا ہے، تعجیل میں بھی اہتمام ممکن نہیں ہوتا اور توجہ مرتکز نہیں رہتی، اس طرح عمل کی ضیاع کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا یہ وار ناکام ہو جائے تو ریا پیدا کرتا ہے، جب عمل میں ریا پیدا ہو گیا تو ایسا ہے جیسے پانی گدلا ہو جاتا ہے، پھر کون اس سے استفادہ کرتا ہے؟
اور اگر ریا کا وار بھی اس کا ناکام ہو جائے تو عجب پیدا کرتا ہے۔ یہ خطرناک عملہ ہے۔ عجب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں کچھ سمجھے کہ میں زاہد ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، حالانکہ اسلوب کیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا۔ رب جلیل نے توفیق کی ارزانی فرمائی تو میں اس عمل حسنہ پر قادر ہوا۔ رب جلیل ہمیں اعمال قلبیہ میں استحکام عطا فرمائے تاکہ اعمال قالبی بھی شکو اور شوکت کے ساتھ رونما ہوں۔ جزاکم اللہ۔